اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی۔ اور وہ اپنا سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ وہ اپنا سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دیں۔ میری عظیم پاکستان کی عوام، بڑی معذرت کہ میں کچھ دن اپنی پرسنل بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر سکا۔ بینگ چیئرمین عوام دوست پارٹی، مجھ پہ یہ حق ہے کہ میں آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرتا رہوں، اور وہ امپارشل ویو جو موجودہ تناظر میں ناگزیر ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ آپ کو بڑے بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان میں امپارشل ویو دینے والے جو لوگ ہیں وہ آج کل زیر عتاب ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اشرف شریف کا قتل جو ہے اور اس کی جو شہادت ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو سر بھی اٹھے گا کاٹ دیا جائے گا، اور جو بھی سوال کرے گا اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ یقیناً یہ اس نظام کا جو ہے وہ فرسودہ نظام کا یہ پارٹ ہے۔ یو نو بیٹر دین می کہ جب چھوٹے بونے لوگ حکمرانی ان کے ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر ان کے پاس کوئی حل نہیں بچتا کہ یا تو وہ نظام کو فالو کریں یا پھر یہ کہ اپنا جو ہے فاشسٹ نظام ظلم کے جو ہے وہ ڈنڈے کے اوپر قائم کریں۔ پاکستان میں مائٹ از رائٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور اس کی باقیات جو ہیں وہ انہوں نے 70 سال جو ہے وہ پاکستان کے وہ ان کو کھڈیرا لگا دیا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس وقت غربت ہے، افلاس ہے، پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پاکستان میں اس وقت کمزور ترین نظام عدل ہے، پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ناانصافی ہے، پاکستان میں اس وقت ظلم ہے، پاکستان میں اس وقت بددیانتی ہے۔ معاشرہ ایسے کرپٹ جو ہے وہ ایٹیچوڈ کے اظہار میں ہے جس نے لوگوں کی سوچوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، بڑا ضروری تھا کہ میں آپ سے آگاہ کرتا، لیکن اپنی بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے کچھ عرصہ سے رابطے میں نہیں رہا۔ لیکن یقین کیجئے کہ ان تمام دنوں میں ان حالات کو جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کو بڑی کینی دیکھتا بھی رہا، آبزرو بھی کرتا رہا۔ اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے، اس وقت آپ کا پولیٹیکل حلقے کہاں پہ کھڑے ہیں، عمران خان کی سیاست اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم کہاں پہ کھڑی ہے، ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، بہت ضروری ہے کہ ایک فورس، کم از کم ایک فورس ایسی ہو کہ جو یہ باہم نبرد آزما جو 2-3 قوتیں ہیں آپس میں جو اقتدار کی رسہ کشی کے لیے ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنے میں کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ان کے سامنے کوئی اخلاقی قدریں، کوئی اخلاقی معیار، کوئی وقار، کوئی عزت، کوئی نظام، کوئی اخلاقیات کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ باہم نبرد آزما ہیں اور بیلوں کی طرح اور ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں، بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں، بیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ یہ المناک ہے اس سسٹم کا، کیونکہ اس سسٹم میں موجود جتنے آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے اس گندے ترین پارلیمانی جمہوری نظام کے پروردہ ہیں۔ اس پارلیمانی جمہوری نظام نے آپ کو 70 سال ان کو، یہ جو لوچے لفانگ لٹیرے ہیں، ان کو نوچنے کا کیا کہنا چاہیے، ان کو آپ کے وسائل نوچنے کا لیسنس دے دیا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ اس وجہ سے آپ کا استحصال کر رہے ہیں کہ یہ نظام استحصالی نظام ہے، یہ کمزور کو پکڑتا ہے اور طاقتور کی گھر کی لونڈی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پاکستان کا کون سا بچہ نہیں جانتا، یا کون سا انسان ہے جو پاکستان میں بسنے والا نہیں جانتا کہ آپ کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا میں 147ویں نمبر پہ اس وقت پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کا نظام انصاف اتنا جو ہے وہ تھرڈ کلاس ہے کہ اس وقت 129ویں نمبر یا 147 نمبر پہ اس وقت آپ کا جو ہے نظام انصاف موجود ہے۔ آپ کا ایک ادارہ جو ہے وہ پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، جس کو فوج بولتے ہیں، جس کو اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں۔
لیکن المناک یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایلیمنٹ اتنے عظیم ادارے کے اندر بھی ایسے موجود ہیں جن کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ نظام کے اندر کسی نہ کسی طور جو ہے وہ نظام کو درم برم کیے ہوئے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ ٹکر لیے ہوا پی ڈی ایم کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایلیمنٹ، پوری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایلیمنٹ جو ہیں وہ ٹکر لیے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو۔ پاکستان میں جب بات ہوتی ہے سائفر کی تو بڑے آرام سے لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ سائفر یہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایسا تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی عالمی طاقت جو ہے وہ اپنی طاقت کیسے قائم رکھ سکتی ہے اگر وہ نیچے والے جتنے ملک ہیں ان کے اندر وہ اگر انٹرفیرنس نہ کریں؟ تو آپ مجھے بتائیے کیسے ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو انفلوئنس ہی کر سکے جب تک کہ وہ پاکستان کی اندر کی جو قوتیں ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں نہ کر لیں؟ تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو سیاسی بونے ہیں اس وقت اقتدار میں، امپورٹڈ رجیم جو اس وقت اقتدار میں ہے، کیا یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے اقتدار میں آ سکتے تھے اگر ان کو بیرونی جو ہے وہ سپورٹ حاصل نہ ہوتی؟ اور کیا وہ ایلیمنٹ جو اس وقت ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں اور وہ ایلیمنٹ کیا اس طرح سے کام کرتے، وہ مقتدر ایلیمنٹ کیا اس طرح سے کام کر سکتے تھے کہ وہ سارے نظام کو تیا بالا کر دیتے، نیچے والا اوپر کر دیتے، اوپر والا نیچے کر دیتے؟ اس وقت انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ مجھے اتنے دنوں کے بعد آ کے بھی آپ سے جو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے وہ اسی نظام کی باقیات ہیں جو ابھی تک موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں بریک دے دوں گا جہاں پہ اتنے سارے لوگ، آپ کا پورا میڈیا آج جب کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ کا پورا میڈیا جو ہے وہ توشہ خانہ کو لے کے بیٹھا ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن ڈیلی ہوتی ہے جس ملک میں، اس ملک میں ایک گھڑی جو ہے وہ عمران خان کے گلے پڑ گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، پچھلے دنوں میں میرے ساتھ ایک بڑے سینئر صاحب مل کے ہم جو پروگرام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دن ہماری انٹرنل گفتگو میں کہا، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے نا وہ عمران خان کے گلے پڑ گیا۔ اوبیسلی پڑ گیا، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے 6 مہینے سے جب سے یہ توشہ خانہ والا معاملہ ہوا ہے، اسی ایک معاملے کو مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ عمران خان پہ تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے، مختلف کریکٹر بلڈ اپ کر کے۔ مطلب ایک جو ہے وہ اس پہ الزام ہے، اور وہ بھی توشہ خانہ سے اس نے گھڑی ایک خریدی، بینگ وزیر اعظم جتنے خرید سکتا تھا وہ خرید کے اس نے بیچ دی۔ اچھا جی، اب میں کوئی تحفہ خریدتا ہوں، میرا حق اصل ہے، اب میں قانونی طور پہ اگر میں نے خریدا ہے تو اس پہ میرے خلاف تو ایف آئی آر نہیں بنتی۔ تو جب بنتی نہیں ہے تو اس وجہ سے گورنمنٹ ایف آئی آر کر بھی نہیں سکتی، کہہ رہی جی تحقیقات کر رہی ہے، کبھی سی آئی اے تحقیقات کرے گی، کبھی جو ہے نا ایف آئی آر تحقیقات کرے گی۔ بھی کس چیز کی تحقیقات کرے گی؟ ایک بندے نے ایک گھڑی خریدی ہے، اس کے بعد اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بیچ دے، اپنے پاس رکھنا چاہے رکھ لے۔ اچھا، اس نے وہ بیچ دیا، وہ 1 روپے کی بیچی یا 10 روپے کی بیچی، اس کا استحقاق تھا، وہ کتنے کی تھی کتنے کی۔ یہاں پہ آپ پورا توشہ خانہ یا تو اٹھا لیں نا، پورا توشہ خانہ، اس کی پوری فہرستیں اٹھا لیں، اور اس پہ بھی اتنا ہی میڈیا جو ہے وہ کام کرے کہ پچھلے جو ہے 70 سالوں میں یا 30-40 سالوں میں جو زرداری صاحب نے چیزیں لی ہیں، جو نواز شریف صاحب نے چیزیں لی ہیں، جو شہباز شریف صاحب نے اور ان کے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، ان کے اولادوں نے جتنی چیزیں لی ہیں، یا پھر ان کو بھی سب کو نکالیں کہ وہ کہاں سے کتنے میں لی گئیں اور پھر ان کو کہاں استعمال کیا گیا۔ تو یہ ایک نون ایشو ہے جس کو ایشو بنا کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اسی وجہ سے اس پہ جو ہے وہ کسی طرح کا وہ ری ایکشن نہیں دے پا رہی۔ یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی لیول تک جو ہے نا وہ اس کو لے کے جایا جائے، لیکن المناک یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑا نان ایشو ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ اس طرح سے پی ڈی ایم کو رزلٹ نہیں مل رہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں کہ وہ عمران خان کو اس سے زیادہ آگے لے کے جائیں۔ عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اس میں کون سی ایلیمنٹ شامل ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جب ایک بندہ ایک فرسودہ نظام کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تو نظام کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سو عمران خان کے خلاف اس وقت جتنے لوگ ہیں وہ اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں، اور وہ اس کو چیلنج کیا ہوا تو سارے وہ ذمہ دار ہیں۔ عمران خان پہ جو ہے نا فائرنگ جو ہوئی ہے
اس کے وہ سارے ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ وہ عالمی طاقتیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے جو اسٹیکس ہیں پاکستان میں اگر وہ چیلنج ہو رہے ہیں تو وہ بھی عمران خان کو ظاہر اپوز کریں گے، تو وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو وہ سارے لوگ جو اس وقت عمران خان کی مخالف سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہو اس میں وہ سارے ذمہ دار ہیں. میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، میری قوم بہتر سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے کہ سچائی کیا ہے، اس وجہ سے اس پہ ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن یہ سچ ہے کہ اگر وہ چیلنج کر کے بیٹھا ہوا تو اس طرف دوسری طرف جو ہے وہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ صحیح کھڑے ہوئے ہیں اور وہ صحیح طور پہ اپوز کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ظالم ہو جابر ہو وہ اپنے مخالف کو اپوز تو کرتا ہے، تو سو وہ اپوز کر رہے ہیں. دوسری طرف آ جاتے ہیں جی عمران خان جو ہے اس کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے. اس کی سیاست، عمران خان کی سیاست وہاں پہ ہی کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ عمران خان کھڑا کرتا ہے اس کو. تو عمران خان اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بڑی جو ہے وہ آزادی کا نشان ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے پاکستان کے عوام کے پاس. اگر اس طرح سے اگر عمران خان کے علاوہ عمران خان والی سائڈ پہ کوئی اچھا بندہ، کوئی صاف ستھرا بندہ، قوم کی تربیت کرنے والا، قوم کو اصول و ضوابط جو ہے وہ دینے والا اگر ایک بھی کھڑا ہو جائے تو اوبیسلی عمران خان چیلنج ہوگا. تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر عمران خان کو چیلنج کرنا تو کم از کم یہ لوچے لفام لٹیرے عمران خان کو چیلنج نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک جو ہے نا وہ علیحدہ فورس کی ضرورت ہے جو صاف ستھری ہو، جو عمران خان کو صحیح طور پہ ٹکر دے سکے، جو عمران خان کو جو پرنسپل ہے، جو اصولی سیاست ہے اس پہ ٹکر دے سکے. اس کے لیے وہ ایک جو ہے فورس، نئی ایک فورس کا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہونا ناگزیر ہے، تاکہ ان سارے لوگوں کو جو اس پارلیمانی جمہوری نظام کے اسٹیک ہولڈر ہیں جس میں عمران خان بھی شامل ہے ان کو چیلنج کر سکے. سو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. نظام کی تبدیلی جو ہے وہ اوبیسلی پاکستان کے لیے خوشائند ثابت ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. تو پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے خاتمے اور پاکستان میں صدارتی نظام کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ویلاگ میرا بہت لمبا ہو گیا، لیکن میں انشاءاللہ اب آپ سے مستقل رابطے میں رہوں گا. میں پورے پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو ان ساری پارٹیوں سے جو اس وقت اس نظام کا پارٹ ہیں، ان ساری پارٹیوں سے ہٹ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کھڑے بھی ہوں، تو ہم بالکل گراس روٹ لیول کے لوگوں کو اگلے الیکشن میں جو ہے کھڑا کریں گے. ہم جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونے کے لیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. میرے نمبرز نیچے چل رہے ہوں گے، نیچے والے میرے جو ہے نا وہ جو میرے پاس ہماری تنظیم کا پارٹ ہے ان سارے لوگوں کے نمبرز یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کسی ایک بھی نمبر سے رابطہ کریں، آپ پاکستان میں کہیں سے بھی ہیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور ہم مل کے جو ہے نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کرتے ہیں. ممکن ہے ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس لیول پہ جہاں پہ یہ پارٹیاں بھی کھڑی ہیں وہاں پہ فوری طور پہ نہ جائے، لیکن یقین کریں کہ حق کی آواز جو ہے وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یقین کریں کہ ہماری آواز جو ہے وہ طاقت پرواز رکھتی ہے اور یہ یقیناً لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی. ہم پاکستان میں نئے نظام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان کا مستقبل ہیں اور اپنی یہ کوششیں جاری و ساری رکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.